وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. قابل قدر و معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز انسان کو بے حیا اور بری باتوں سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کام کرتے ہو ان سب کو جانتا بھی ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار دیا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے کا۔ نماز کی جہاں پر بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور اس کی بہت تاکید بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مسلمانوں، تم میری مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور صبر کرتا رہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین یا عمود الدین، کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ جس طرح ایک عمارت کے اندر اس کی چھت کو روکنے کے لیے اور اوپر کی عمارت کو روکنے کے لیے نیچے ستون کی اور بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ ستون کمزور ہوں گے تو اوپر کی عمارت بھی کمزور ہوگی اور اس کے گرنے کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر ستون ہی نہیں ہے اور کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کے نیچے، تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر دوسری عمارت کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ عمارت کے بنانے کے لیے اوپر نیچے ستون کا ہونا ضروری ہے، جس طرح اس ستون کے اوپر بنیادوں کے اوپر پوری کی پوری عمارت جو ہے رکی ہوئی رہتی ہے، اسی طرح نماز جو ہے وہ پورے دین اسلام کا ستون ہے۔ اگر کسی انسان نے نماز کو قائم رکھا، اس کی پابندی کی، تو گویا کہ اس نے پورے دین کی پابندی کی اور اس کو محفوظ رکھا۔ لیکن اگر کسی انسان نے فقد ہدمہا ہدم الدین، اس نماز کو ہی منہدم کر دیا اور اس کو چھوڑے رکھا، اور جو نماز دین اسلام کا ستون کہی جاتی تھی اس کو اس نے منہدم کر دیا اور اس کو گرا دیا، تو پھر اب انسان جو ہے اس کے اوپر اسلام کی تعمیل نہیں کر سکتا ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کی تعمیر انسان جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی جس طرح ستون کے اوپر دوسری عمارتیں اور بلڈنگز رکتی ہے، اسی طرح نماز کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا اسلام جو ہے رکا ہوا ہے۔ اگر نماز جو ہے مضبوط ہوگی تو پورا کا پورا اسلام اس کا مضبوط ہوگا۔
بہرحال ایک دوسری حدیث شریف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا۔ کافر ہونا یہ الگ بات ہے، اور کافروں جیسی حرکت کرنا یہ الگ بات ہے۔ کافر جو ہے وہ بھی اسلام کی باتیں کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھی کافروں جیسی حرکت کر سکتا ہے۔ ایک کافروں جیسے کام ہیں، مثلا جتنے بھی غلط کام ہیں اور برے کام ہیں، عادتیں ہیں، وہ سب جو ہے کافروں جیسے کام ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور لوٹ کھسوٹ، چوری اور ڈکیتی ڈالنا، زنا اور شراب پینا اور کرنا، یہ سب جو ہے کافروں جیسے کام ہیں۔ ایک مسلمان کافروں جیسی حرکت کر سکتا ہے۔ جس طرح اسلام جو ہے مسلمان ہونا یہ الگ بات ہے، اور اسلام کے کام کرنا یہ الگ بات ہے۔ ایک کافر جو ہے وہ بھی اسلام کے جیسے کام کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کافر سچ بول رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اس نے اسلام کے جیسا کام کیا ہے سچ بول کر۔ وہ مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے اسلام کے جیسا کام کیا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان کافروں جیسا کام کرے اور حرکت کرے وہ آدمی کافر تو نہیں کہلایا جائے گا، البتہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ کافروں جیسی حرکت کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا، کفر کے سرحد کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس کے بارڈر کے اس کے بالکل قریب ہے۔ معلوم نہیں کہ کب یہ انسان اب اسلام کے دائرے اور حدود کو چھوڑ کر کفر کی سرحد کے اندر داخل ہو جائے اور کافروں میں شمار ہونے لگ جائے۔ یعنی جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں یہ ڈر اور خطرہ محسوس رہتا ہے کہ کہیں اس کا مذاق ہی نہ بن جائے کہ نماز چھوڑتا رہے، اور پھر یہ آدمی جو ہے انہی میں شمار نہ ہو جائے، کفر کی سرحد کے اندر یہ پاؤں نہ رکھ دے اور یہ آدمی کافر نہ ہو جائے۔ یہ کافروں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں یہ کافر نہ ہو جائے۔ تو لیکن بعد ائمہ نے تو جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ آدمی کافر ہو گیا، اسے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، دوبارہ ایمان لانا چاہیے اس کو۔ اگرچہ جمہور اس بات کو نہیں مانتے اور انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی کے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے وہ کافر نہیں ہوئے گا، بلکہ یہ کفریہ حرکت کہی جائے گی۔ لیکن نماز چھوڑنے پر ہر ایک کے یہاں پر جو ہے بہت سختی ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اس کو قتل کر دو، یعنی اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کی جو ہے مرمت کرو، اس کو تنبیہ کرو اور اس کو جو ہے سزا دو، اتنی سزا دو کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ پھر اگر وہ دوبارہ جو ہے نماز چھوڑتا ہے تو پھر سزا دو، اور سزا میں کوئی قید نہیں لگائی امام صاحب نے، بلکہ سزا کو عام رکھا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی سزا ہو، مارنے کے ذریعے سے ہو، پیٹنے کے ذریعے سے ہو، قید خانے کے ذریعے سے ہو، اور اسی طریقے سے
جو بھی سزا اس کے لیے مناسب ہو وہ سزا اس کو دی جائے گی، اور اتنی سزا دی جائے کہ جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ بہرحال نماز اسلام کا بہت اہم اور ضروری رکن ہے، اس کے بغیر دین جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ مودع، کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ اس انسان کے بارے میں تصور کیجئے کہ اگر کسی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے اور رخصت ہو جانا ہے، اور آخرت کی طرف تمہیں کوچ کر جانا ہے، لہذا آپ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کو پڑھتے ہی فوراً آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ تو اس آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ وہ آدمی کتنی دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ اور بڑی توجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت دھیان لگا کر جو ہے اس نماز کو پڑھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھے گویا کہ آپ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کی رخصتی کا وقت ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور بس آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ جہاں پر حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، وہیں پر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا صلی صلاۃ مودع کے نماز کے اندر خشوع بھی ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، حضور قلبی نہیں ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ ظاہری جو نماز ہے وہ صرف اس کے رکوع کرنے، جھک جانے کی نماز ہے، یعنی اس کو جو ہے ظاہری طور پر جو ہے نماز تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ رکوع بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، جھک بھی رہا ہے، لیکن اس کو حقیقی نماز نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح جب انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر سے روح نکال لی جائے اور صرف اس کا دھڑ اور جسم باقی رہ جائے، تو اس کو یہ تو کہا جائے گا کہ یہ مردہ انسان ہے اور مردہ جسم ہے، لیکن اس کو زندہ انسان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کی جو روح اور جان تھی وہ تو نکال ہی لی گئی۔ اسی طرح نماز کی جو روح اور جان ہے وہ ہے خشوع، خضوع اور حضور قلبی۔ اگر کسی انسان کی نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلبی نہیں ہے تو پھر اس انسان کی نماز بے جان ہے، اس کو حقیقی نماز نہیں کہا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلبی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا، اور ظاہری طور پر علماء اور مفتیان کرام فتویٰ دے دیں گے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، لیکن جو نماز کی جان اور اس کے نتیجے میں برکات اور ثمرات اور نتائج جو ملنے والے تھے وہ اس کو حاصل نہیں ہوئیں گے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی، صلی صلاۃ مودع کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی کہ رخصتی کا سفر ہے۔ تو اب جب انسان رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ جو خیالات لاتا ہے وہ سارے کے سارے اپنی
جہاں پر اس کو پہنچنا ہوتا ہے منزل کی طرف، اسی کے خیالات اس کے ذہن میں دوڑتے رہتے ہیں۔ تو اب انسان کو نماز کے اندر ضروری ہے کہ وہ آخرت کا، چونکہ اس کو رخصت ہو کر آخرت ہی کی طرف جانا ہے، کہ وہ آخرت کا جو ہے ذہن اور استحضار، قبر کا، حشر و نشر کا، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا جو ہے وہ اپنے خیال، تو آخرت کا جو استحضار ہے وہ بھی نماز کے اندر لانا ضروری ہے، کہ قبر کے احوال کیا ہوں گے، قبر میں کیسی گزرے گی، جہنم کا استحضار اور جنت کے بہار و باغات کا استحضار بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہوا، تو اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر خشوع، خضوع، حضور قلبی بھی ضروری ہے، اور آخرت کا استحضار بھی ضروری ہے۔ ان کے بغیر جو ہے وہ نماز انسان کی ظاہری نماز تو کہلائے گی، حقیقی نماز وہ نہیں کہلائے گی۔ ایک مولانا صاحب نے جب ایک حدیث ان کے سامنے سے گزری کہ اگر کسی انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی پوری آداب و رعایت اور شرائط کی پابندی کے ساتھ، اس نے اچھی طرح وضو کیا سنت کے مطابق، اور اس کے اندر کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی سنت کے مطابق، پوری آداب، شرائط اور پابندی کا لحاظ اور سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو ہے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں یا کر دیے جائیں گے۔ تو ان عالم صاحب کو، مولانا صاحب کو جو ہے شوق ہوا کہ میں بھی ابھی جو ہے حدیث کے مطابق وضو کروں گا سنت کے مطابق، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جو ہے پوری سنت، آداب اور رعایت کرتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے، انہوں نے 2 رکعت نماز انہوں نے وضو کیا پوری سنت کے ساتھ، کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس طرح حدیث کے اندر ذکر آیا تھا اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز کے لیے انہوں نے نیت باندھی، اور اس کے اندر بھی جو ہے پوری آداب، شرائط اور سنت کا لحاظ رکھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس وجہ سے کہ اگر آنکھیں کھولی رکھی تو پھر جو ہے میرے ذہن کے اندر خیالات آئیں گے، اور جو ہے میرا ذہن بھٹکے گا، اور یہ جو ہے میری نماز سنت کے مطابق نہیں ہو پائے گی، اور حدیث شریف کے مطابق نہیں ہو پائے گی۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ کوئی خیال ذہن میں بھی نہ آنے پائے۔ بہرحال انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر پوری نماز میں ایک بھی خیال نہیں آیا، اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد چونکہ بہت بڑے اللہ والے آدمی بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے، انہوں نے جو ہے مکاشفے کے اندر اپنی نماز کو دیکھنا چاہے کہ میری نماز کی حالت کیا رہی اور کس طرح کی اس کی شکل و صورت بنی۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑی دیر جو ہے اپنی گردن کو نیچے جھکایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر نیند کا غلبہ سا طاری ہوا، اور ان کو خواب نظر آیا۔ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ایک عالیشان محل ہے، مکانات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے قمقمے لگے ہوئے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، اور اس کی خوبصورتی جو ہے اجاگر ہو رہی ہے، دوبالا ہے۔ اور پھر دیکھا انہوں نے کہ خوبصورت جو ہے عورت ہے، کہ اتنی خوبصورت عورت جو ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، حسن و جمال سے وہ عورت جو ہے سب کچھ اس کے اندر جو ہے چمک رہا تھا، بہت خوبصورتی اس عورت کے اندر تھی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس عورت کو غور سے دیکھا،
تو دیکھا کہ عورت کے اندر سب کچھ ہے، لیکن ایک کمی ہے کہ وہ آنکھوں سے تو اندھی ہے، نابینا ہے۔ وہ فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر سب کچھ عورت کے پاس ہے، خوبصورتی ہے اور سب کچھ جو ہے اچھے طور پر موجود ہے، اعضاء اور جوارح بالکل صحیح سالم ہے، لیکن اگر جو ہے آنکھوں سے اندھی اور نابینا ہے تو پھر ایسی خوبصورتی کا بھی کیا فائدہ ہے؟ جو آنکھوں سے اندھی ہو، بھائی تھوڑی بہت تو کمی تو چل سکتی ہے کہ انگلی کٹی ہوئی ہو، ذرا سا کہیں پر جو ہے داغ لگا ہوا ہو، لیکن اتنی بڑی غلطی کس طرح چل سکتی ہے کہ آنکھوں سے ہی بالکل پوری کی پوری اندھی ہے۔ لہذا وہ فوراً جو ہے اپنے شیخ اور پوری جماعت دیوبند کے پیر طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت میں نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی تھی جس طرح حدیث شریف کے اندر ذکر آیا تھا، لیکن میں نے جب اپنی نماز کی حالت دیکھی تو میں نے دیکھا کہ عورت ہے لیکن وہ آنکھوں سے تو اندھی ہے، لہذا اس عورت کا کیا فائدہ، اس کے حسن و جمال کا کیا فائدہ، خوبصورتی کا، کہ اگر وہ آنکھوں سے بالکل نابینا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ وہ بھی چونکہ شیخ تھے اور پیر طریقت تھے، وہ فوراً سمجھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہو، آنکھ میچ کر نماز پڑھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے حضرت آنکھ بند کر نماز پڑھی ہے کہ کہیں میرے ذہن کے اندر کوئی باہر کا خیال ہی نہ آنے پائے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، اور آپ نے جو ہے آنکھیں بند کر کر نماز پڑھی ہے، لہذا آپ نے ایک سنت کو ترک کیا اور اس کو چھوڑا ہے۔ ایک سنت کے ترک اور چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوا ہے کہ وہ عورت جو ہے آنکھوں سے اندھی اور نابینا جو ہے آپ کو نظر آئی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو کھلی رکھتے اور پھر جو خیالات آتے غیر اختیاری طور پر جو آپ کے اختیار اور بس میں نہیں تھے، آپ ان کو دفع کرتے رہتے اور ان سے اپنے جو ہے قلب کو اور دماغ کو ہٹاتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے، تو پھر وہ آپ کے معاف تھے اور نماز جو ہے آپ کی سنت کے مطابق کہلاتی۔ بہرحال نماز کے اندر خضوع اور استحضار قلب بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کی نماز ظاہری نماز کہلائے گی اور حقیقی نماز اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جن انسانوں کو نماز کے اندر دل لگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نماز کا مزہ چکھ لیتے کہ نماز کے اندر کیا لطف ہوتا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اور کیا چاہیے جنت کے اندر، تو میں کہوں گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ باغ و بہار چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ کچھ چاہیے، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 1.5 گز ٹکڑا دے دیجئے زمین کا، تاکہ میں وہاں پر بار بار نماز پڑھتا رہوں۔ تو جو انسان نماز کی حقیقت کو جان لیتا ہے وہ انسان جو ہے بار بار نماز پڑھنے کی خواہش کرتا ہے، اس کا نماز میں دل لگتا ہے۔ جس انسان کو نماز میں جو ہے دل لگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایک الگ ہی ان کو نماز میں مزہ آتا ہے۔ اور جن انسان کو نماز میں استحضار قلب ہی نہیں ہے اور دل لگی ان کو نماز سے نہیں ہے، صرف الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں تو ہے لیکن نمازوں سے وہ غافل رہتے ہیں، ان کو جو ہے نماز کا لطف محسوس نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے سیب کے بارے میں پوچھے کہ سیب کا ذائقہ کیسا ہے، تو آپ اس کو جو ہے 2 گھنٹے کی تقریر اس کے سامنے کریے کہ بھئی سیب کا ذائقہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تب بھی وہ سیب کے مکمل اور حقیقی ذائقے کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو 2 روپے خرچ کیجئے اور دکان سے سیب خرید کر لائیے
اور اس کو کھا کر دیکھے کہ اس کا مزہ کیسا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی جوانی کا مزہ کیسا ہے، کوئی بچہ آپ سے پوچھنے لگے جوانی میں کس طرح مزہ آتا ہے، تو آپ جو ہے اس کے سامنے خوب جو ہے اس کو سمجھائیے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ بس اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ بھائی آپ ذرا انتظار کیجئے، 8-10 سال، آپ اس کے بعد جب جوان ہو جائیں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لینا جوانی کا مزہ کیسا ہے۔ اگر کوئی جوان آپ سے پوچھے کہ بڑھاپے میں کیا مشقت اور مصیبت آتی ہے، تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، بلکہ آپ اس کو صرف اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑے دن اور رکیے، آپ کے اوپر جب بڑھاپا آئے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بڑھاپے کی مصیبتیں اور مشقتیں کس طرح کی ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان نماز کے اندر مشغول ہے اور اس کو جو مزہ آ رہا ہے، اس انسان کو ظاہری جو ہے انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو نماز سے باہر ہے، جو نماز میں لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ انسان جو ہے اس کی نماز کو، اس کے مزے کو نہیں چکھ سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی نماز کے اندر کیا مزہ ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ بھی جو ہے نماز کو پڑھیے اور کوشش کریے اس کے اندر صرف استحضار قلب رہے، اور پھر جو مزہ ہوگا آپ اس کو خود چکھ لینا۔ تو بہرحال نماز یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے شریعت اسلامی کے اندر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی قبر دن میں روزانہ 5 مرتبہ پکارتی ہے۔ اب دوسری حدیث شریف کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ وہ 5 اوقات کون کون سے ہیں جن کے اندر قبر انسان کو روزانہ دن میں 5 مرتبہ پکارتی ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ 5 مرتبہ جو قبر انسان کو پکارتی ہے وہ کون کون سے وقت ہیں؟ وہ 5 نمازوں کے وقت ہے کہ قبر ان اوقات میں انسان کو پکارتی ہے کہ میں جو ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے انسان تو جو ہے نماز پڑھ کر میرے اندر سے وحشت کو دور کر، تاریکی اور اندھیرے کو دور کر، اور نماز کے ذریعے سے روشنی پیدا کر اپنی قبر میں، اور کیڑے مکوڑوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت مانگ نماز کے ذریعے سے، اور اس کی مدد مانگ۔ اب اگر کوئی انسان نمازی ہوتا ہے تو اس کی پکار کا، سوال کا جواب دیتا ہے کہ اے قبر، میں تو پہلے سے ہی تیاری کر رہا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ ہاں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے اور وحشت کا گھر ہے۔ میں نے تو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہ لی ہے، لہذا مجھے تیری جو ہے وحشت سے کوئی اور تیرے کیڑے مکوڑوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے۔ میں تو نماز کے ذریعے سے اپنی قبر میں روشنی پیدا کر لی ہے، الصلاۃ نور، لہذا مجھے اب تیری اندھیری کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ظہر کے وقت میں بھی اگر وہ انسان نمازی ہوتا ہے تو پھر اس قبر کو یہی جواب دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی اے قبر، تیرا نصیحت کرنے کا مجھے شکریہ کہ تو نے مجھے جو ہے بیدار کیا اور جو ہے خبردار کیا۔ اس کے بعد جو ہے انسان ایک صحیح زندگی گزارتا ہے۔ تو نماز کی بہت بڑی تاکید ہے، اور اسلام کا ایک اہم رکن نماز ہے، اس کو چھوڑنے پر بھی بہت سخت وعیدیں قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں۔
ہر انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر